علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا یہاں بیٹھنا قرآن کی نسبت سے ہوا ہے، اور علماء کرام آپ سب کو قرآن کی بہت ہی پیاری پیاری باتیں بتا رہے تھے اور علم کے بارے میں بتا رہے تھے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جو اپنے نبی کو ہدایت دی اور ہدایت فرمائی اور حکم فرمایا، وہ پڑھنے کا حکم فرمایا۔ علم دو چیزوں سے آتا ہے، ایک تو آنکھوں کی روشنی سے اور ایک سورج کی روشنی سے، اور یہ دونوں چیزیں ہی اگر نہ ہو تو پھر ہمارے پاس علم نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ اسی طریقے سے یہ دنیا جو چلے گی وہ بھی ان دونوں علم کی وجہ سے ہی چلے گی، ان دونوں روشنی کی وجہ سے چلے گی، سورج کی روشنی اور آنکھوں کی روشنی کی وجہ سے۔ لیکن انسان جو چلے گا وہ قرآن کی روشنی کی وجہ سے، قرآن کے علم کی وجہ سے چلے گا۔ جیسے ہم ایک موبائل لے کر کے آتے ہیں، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بک ہوتی ہے، گائیڈ ہوتی ہے، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے ہاؤ ٹو یوز، اسے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر ہم اسے چلانا نہیں جانتے تو ہم اسے پڑھ کر کے اسے چلانا سیکھ لیتے ہیں۔ اگر اسے پڑھنا ہم چھوڑ دیں اور اسے نہ پڑھیں تو ہم اس موبائل کو بیکار کر دیں گے۔ اسی طریقے سے یہ جو ہماری 5.25 فٹ کی جو مشینری ہے، اس کی جو گائیڈ ہے، اسے چلانے کی جو کتاب ہے، وہ قرآن پاک ہے۔ اگر ہم اسے چھوڑ دیں گے تو پھر یہ جو 5.25 فٹ کی جو مشینری ہے، یہ خود یہ کہنے لگ جائے گی کہ میاں شریعت وریعت کچھ نہیں ہوتی، مذہب اسلام کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اس پوری کائنات کو چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے جو علم رکھا ہے وہ قرآن میں رکھا ہے۔ اسی لیے ہدی للناس کہا اس قرآن کو۔ لیکن آج ہم نے قرآن پر اتنی زیادتی کر دی ہے کہ قرآن کو ہم نے تعویذوں کی کتاب سمجھ لی، قرآن کو ہم نے گھروں میں برکت کی کتاب سمجھ لی۔ کوئی گھر بنایا اور فوراً مسجد میں پہنچ جاتے ہیں یا مدرسے میں پہنچ جاتے ہیں کہ جی میں نے دکان بنائی ہے، میں نے گھر بنایا ہے، اس لیے تم جو ہے بچوں کو بھیج دو تاکہ وہ قرآن پڑھیں اور اس میں برکت ہو جائے۔ یا میرے اور آپ کا کوئی پیارا عزیز انتقال کر جائے تو ہم نے یہ کتاب صرف اس پہ پڑھنے کے لیے سمجھ رکھی ہے کہ یہ تو صرف کوئی مر جائے، یہ کتاب تو وہاں پڑھنے کی ہے۔ یا پھر ہمارے گھروں میں کسی نے اپنے گھر میں یاسین کو لٹکا دیا، سورہ یاسین کو، کسی نے اپنے گھر میں چاروں قل کو لٹکا دیا لکھ کر کے، کسی نے اپنے گھر میں قرآن کی کوئی آیت یا آیت الکرسی کو لٹکا دیا۔ اکثر گھروں میں قرآن لٹکا ہوا ملے گا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن کیا لٹکانے کے لیے آیا تھا کہ اسے آپ اپنے گھر میں کچھ آیتیں لکھوا کر کے لٹکا دیں اور اس سے ہمارے گھروں میں کیا ہو جائے گی؟ بولو بھائی،
بولو، برکت ہو جائے گی. کیونکہ قرآن کے لیے بتا رکھا ہے کہ یہ برکت کی کتاب ہے، اس قرآن سے شفا ملتی ہے، ہمیں تو یہ بتایا ہے. تو پھر شہد میں بھی شفا بتائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہد میں شفا ہے، تو پھر اس شہد کو بھی لٹکا لیا کرو. یہ نہیں بھائی، جب حکیم بتائے کہ آپ شہد کو صبح کے وقت استعمال کریں تو اسے استعمال نہ کرے، اسے کھاوے نہ، بلکہ ایک کام کرو کہ اسے شیشی میں بھرو اور لٹکا لو. تو کیا اس کے لٹکانے سے ہمیں کوئی فائدہ ہو جائے گا؟ بولو بھائی، تم تھوڑے سے ہی کافی ہو آپ لوگ. میں زیادہ مجمع کا وہ نہیں ہوں کہ زیادہ مجمع ہونا چاہیے. اگر آپ لوگوں کی سمجھ میں بات آ جائے گی انشاءاللہ کام بن جائے گا. تو میری بات کا جواب دو، کیا شہد کے لٹکانے سے آپ کا کام ہو جائے گا؟ بولو بھائی. تو پھر قرآن کو ہم نے اپنے گھروں میں کیوں لٹکا دیا؟ قرآن یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن تلاوت کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ قرآن تو جو اس میں احکام ہیں، جو اس میں احکام ہیں اس پر عمل کے لیے قرآن آیا تھا. اور ہم نے کیا کیا کہ قرآن کو تعویذوں کی شکل میں جیب میں، یا تعویذوں کی شکل میں گھر میں، یا پھر تعویذوں کی شکل میں اپنی دکانوں میں سجا کر کے رکھ دیا ہے. قرآن کی ایک بات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ ہی تو ہماری بہنیں تیار ہیں، اور نہ ہی ہمارے جو مرد حضرات ہیں، جو ہمارے بزرگان یہاں بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، وہ تیار نہیں ہیں. اور دوسرے ظلم ہم نے کر دیا قرآن پر. یعنی جس قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اپنے صحابہ کو بتاتے تھے، سناتے تھے، اس کے احکام کی پابندی کراتے تھے، آج 90% نہیں بلکہ 95% مساجد سے ہم نے قرآن کو نکال دیا. بتاؤ نکال دیا یا نہیں نکال دیا؟ کہاں 95% مساجد میں قرآن کی تفسیر نہیں ہوتی. اور 60% لوگ وہ ہیں جو مسجد سے سال کے 52 جمعے میں صرف شخصیت پرستی کی تقریر کرتے ہیں، یا پھر اولیاء پرستی کی تقریر کرتے ہیں، یا پھر قبر پرستی کی تقریر کرتے ہیں. کتنے پرسنٹ بھائی؟ بولو بھائی کتنے پرسنٹ؟ 60% شخصیت پرستی کی، یا جماعت پرستی کی، یا قبر پرستی کی یہ تقریر ہو رہی ہے. اور 30% فضائلوں پر بات ہو رہی ہے، بس معروفات پر بات ہو رہی ہے، منکرات پہ کوئی بات نہیں کرنے کے لیے تیار ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے ہمارے جو معاشرے کا بگاڑ ختم نہیں ہو رہا ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ 30% آدمی صرف فضائل پر بات کرتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ صرف اور صرف یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو 60-70 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا، یہ آیت پڑھ لی تو 40 قرآنوں کا ثواب مل جائے گا، اگر آپ نے یہ دعا پڑھ لی تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. کوئی بھی اللہ کا بندہ ان 30% آدمیوں میں یہ نہیں بتاتا کہ وہ سارے گناہ معاف جو ہو جائیں گے کیا وہ کبیرہ گناہ بھی ہوں گے اس میں؟ کبیرہ گناہ کے بارے میں یاد رکھو یہ آیا ہے کہ جب تک انسان اب اس کی معافی نہ مانگ لے،
سمجھ میں آ رہی بات؟ جب تک انسان کبیرہ گناہ کی، مثال کے طور پہ جھوٹ کی، چوری کی، شرک کی، زنا کی، دھوکہ دھڑی کی، کسی کی غیبت کی، کسی کو برا بھلا کہا اس کی، کسی عورت نے کسی عورت کی چغلی کر دی اس کی، کسی عورت نے فون پہ کسی کا رشتہ توڑوا دیا اس کی، رشتہ داری کو توڑوانا، یہ سارے کے سارے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ ان گناہوں کی معافی کسی آیت کے پڑھنے سے نہیں ہوگی، کسی دعا کے پڑھنے سے نہیں ہوگی۔ یاد رکھو، ان کی معافی جب تک اس گناہ کی معافی اللہ سے نہ مانگ لے، اور اگر وہ گناہ کسی بندے یا بندی کے ساتھ کیا ہے اس سے نہ مانگ لے، یا کسی کا حق دبایا ہے اس حق کو واپس نہ کر دے، تب تک اس کی معافی نہیں ہوگی۔ یہ 30% آدمیوں نے ہمیں اس میں ہمارا دماغ ہینگ کر کے رکھ دیا کہ تم یہ دعا پڑھ لو، یہ نفل پڑھ لو اور اس سے تمہارا کام ہو جائے گا۔ بس کوئی یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ جو 60-70 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ کیا اس میں کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے؟ کوئی نہیں بتاتا، بس فضائل میں لگا رکھا ہے۔ اور 10% آدمی بچے، اس کا اثر آپ دیکھ ہی رہے ہیں کتنا ہو رہا ہے ماشاءاللہ، 10% کا۔ تو سب سے بڑا بگاڑ ہمارے معاشرے میں، ہماری عورتوں میں، ہماری بہنوں میں، ہماری بیٹیوں میں، ہمارے گھروں میں کب آیا؟ یہ تب آیا جب ہم نے اپنے گھروں میں قرآن کو لٹکانا شروع کر دیا، قرآن کو برکت کی کتاب سمجھنا شروع کر دیا، قرآن کو تعویذوں کی کتاب سمجھنا شروع کر دیا، قرآن کو صرف مرنے پر پڑھنے کی کتاب سمجھنا شروع کر دیا، تو ہماری بہنوں، بیٹیوں اور گھروں میں بگاڑ آنا شروع ہو گیا۔ ایک وجہ تو یہ ہے، اور کمال کی بات یہ ہے، سنیے غور سے، جن عورتوں کو، کیونکہ معاشرے کے بگاڑ میں اور معاشرے کے سدھار میں سب سے بڑا جو یوگدان ہے اور سب سے بڑا جو کمال ہے وہ عورتوں کا ہوتا ہے، لیکن آج عورتوں کو کسی عالم کی تقریر یا کسی عالم کا نام تو اللہ ماشاءاللہ پتا ہوگا، لیکن عاملوں کا 2-2, 3-3, 4-4 کا پتا ہوگا، تعویذوں والوں کا۔ سب سے زیادہ تعویذ والوں کے پاس عورتیں جاتی ہیں، سب سے زیادہ قبروں پر چڑھاوے چڑھانے کے لیے عورتیں جاتی ہیں۔ آج اگر عورتوں کا جانا مزاروں پر، قبروں پر جانا بند ہو جائے تو یہ مزاروں کے دھندے یہ بند ہو جائیں گے۔ اور بہت سے لوگوں نے، میں ان کی بات بھی آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، کیونکہ بات چاہے کسی کی بھی ہو، اچھی ہو تو بتانی چاہیے۔ بریلویوں میں جن کے نام پر یہ مزارات چلائے جاتے ہیں، مولانا احمد رضا خان بریلوی، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، یا کسی بریلوی حضرات سے آپ پوچھ لیں تو وہ بتا دیں گے، ان کے نام پر مزارات چلائے جاتے ہیں، لیکن ان کا فتویٰ سنیے۔ ان کی کتاب ہے فتاوی رضویہ، فتاوی افریقی، ایک چھوٹی سی کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اگر عورت کسی مزار پر یا قبرستان پر جا رہی ہے تو جاتے ہوئے بھی لعنت، وہاں جتنی دیر ہے تب بھی لعنت، اور آتے ہوئے بھی لعنت۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتا دو کہ عورتوں کا جانا وہاں کیسا ہے، تو انہوں نے فرمایا یہ نہ پوچھو جانا کیسا ہے، یہ پوچھو کہ لعنتیں کس کس کی برستی ہے، اور انہی کے نام پر مزارات چلائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال عورتوں کو عالموں کے نام کا پتہ نہیں ہے، عاملوں کا، تعویذ والوں کا،
ان کے ایک ایک دو دو سب کنیکٹ ہیں، کوئی نہ کوئی عورت کسی عامل کے ٹچ میں ہے. تو جب وہ اپنا عقیدہ پہلے ہی خراب کر کے بیٹھی ہے تو پھر نہ تو وہ بہو پہ حکومت کر سکتی، پھر وہ سوچے گی کہ تعویذ کے ذریعے ہی بہو کو اپنی مٹھی میں کروں گی، تعویذ کے ذریعے ہی بہو کو اپنی مٹھی میں کروں گی، تعویذ پلا کر کے شوہر کو اپنی مٹھی میں کروں گی. یہ سوچ بن گئی ہے ہمارے گھروں کی عورتوں کی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے انہیں علم سے دور کر رکھا ہے. اس کی وجہ کہ ان کے لیے دینی تعلیم کا کوئی آپ نے سامان نہیں شروع کیا. کوئی مدارس اگر لڑکیوں کے ہیں تو ہمیں ان پہ اطمینان نہیں ہے، اور لے دے کے اگر وہ جماعت میں جا رہی ہیں تو ہم ان پہ فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں. آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابیات آئیں، اور یہ دور وہ تھا کہ جب صحابیات جمعے میں بھی آتی تھی، نمازوں میں بھی آتی تھی، عید بقرہ عید پر بھی آتی تھی. یہ دور وہ تھا. تو انہوں نے آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ، مرد حضرات تو علم کہیں سے بھی حاصل کر لیتے ہیں، آپ ان کو روزانہ سمجھاتے ہیں، آپ ہمارے لیے کوئی علم کو سمجھانے کا کوئی وقت دیجئے، ہمارا کوئی وقت باندھ دیجئے الگ سے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں غالباً یا تو ہفتے میں 1 دن رکھا یا ہفتے میں 2 دن رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو سمجھایا کرتے تھے، اور پھر امہات المومنین ان کو سمجھایا کرتی تھی. تب جا کر کے وہ معاشرہ دینی معاشرہ بنا. آج ہم عورتوں کو دین سے دور رکھے ہوئے ہیں. خاص طور سے یوں کہا کہ مرد پڑھا فرد پڑھا، اور عورت پڑھی تو خاندان کے خاندان پڑھ جاتے ہیں. اگر ایک عورت بھی جاہل رہ گئی تو خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، خاندان کے خاندان جاہل بن جاتے ہیں. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، سب سے بڑا بگاڑ ایک یہ بھی آیا کہ ہماری عورتیں دین سے دور ہیں. ان پہ ان کے جو یاد ہے، آج کی جو رسمیں ہیں وہ یاد ہیں. عورتوں کے رسمیں یاد ہیں کہ شادی میں کون کون سی رسمیں چلنی ہیں، یا پھر قرآن کی کچھ اذکار یاد ہیں جس سے وہ سمجھ رہی ہیں کہ ہمارا تو انہی سے بیڑا پار ہو جائے گا، اور مرد حضرات بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا بھی اسی سے بیڑا پار ہو جائے گا. یاد رکھو، معاشرے کا بگاڑ کسی ایک وجہ سے نہیں آتا، بلکہ ہماری بہت ساری وجہ معاشرے کی بگاڑ کی ہے. ایک وجہ معاشرے کے بگاڑ کی یہ بھی ہے کہ ہم نے شرک کو بولنا چھوڑ دیا. کسے بولنا چھوڑ دیا بھائی؟ بولو بھائی زور سے. شرک، زور سے بولے ایک دفعہ. کسے بولنا چھوڑ دیا؟ شرک اور توحید. صرف تقریر کرنے والے حضرات بھی یہاں تک اکثر کی بات کر رہا ہوں میں، اکثر صرف یہاں تک رہ جاتے ہیں کہ شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے. بس صرف اتنا بتا دیتے ہیں اور چپ ہو جاتے ہیں. شرک کیا ہے؟ شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ شرک کب ہم کر بیٹھتے ہیں یہ تک نہیں پتا ہمیں. ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کر کے یوں کہا، ما شاء اللہ و ما شاء محمد، کہ اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، اور محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد جو چاہیں گے وہ ہوگا. آپ نے اس صحابی کو بلایا اور فرمایا، کیا تو نے مجھے رب بنا دیا؟ کیا تو نے اللہ کی ذات میں مجھے شریک کر دیا؟ اور یہ بتاؤ، یہ لفظ ہم اکثر بولتے نہیں بولتے؟
کہ اللہ اور اس کا رسول جو چاہیں گے وہ ہوگا. ارے بولتے نہیں، اکثر بولتے سنا ہوگا آپ نے. لیکن یاد رکھو صرف اور صرف اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات؟ میری مائیں بہنیں غور سے سنیں، یہ ٹاپک بہت کم سننے میں آتا ہے. سنیں، اس پوری کائنات کو چلانے والا کون ہے؟ زور سے بولو بھائی. اللہ ہی. کون ہے؟ کیونکہ میں نے شروع میں ایک چھوٹی سی آیت پڑھی تھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی؟ میں یہ معاشرے کی بگاڑ کی وجہ بتا رہا ہوں آپ کو. تقریر اور بحث کرنے نہیں بیٹھا کیونکہ وقت بھی بہت کم ہے. تو یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. کیا چاہتا ہے اللہ؟ تؤتی الملک من تشاء، وہ جسے چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے وہ ملک کو چھین لیتا ہے. اور کیا چاہتا ہے اللہ؟ وتعز من تشاء، وہ جسے چاہے ذلت کی پستیوں میں سے نکال کر کے عزت کے مینار پہ چڑھا دے. اور کیا چاہتا ہے اللہ؟ وتذل من تشاء، وہ عزت کے مینار پہ بیٹھے ہوئے کو ایک فون آیا اور ذلیل ہو گیا. سنا نہیں آپ نے؟ صرف ایک فون آیا کہ صاحب آپ کیا ہو گئے، آپ کی پول کھل گئی. تو گھر بیٹھے بیٹھے کون ذلیل کر دے گا؟ بولو بھائی. ہمارے اور تمہارے ذلیل کرنے سے کوئی ذلیل ہی نہیں ہوتا. ہم اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہے یا کسی کو عزت دینا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کیا وہ ذلیل ہو جائے گا؟ اللہ کہتا ہے وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں جسے چاہوں گا ذلیل کروں گا. اور کیا چاہتا ہے اللہ؟ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ جسے چاہے عذاب دے. وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ، اور جس پہ چاہے رحم کرے. اور کیا چاہتا ہے اللہ؟ يَهْدِي لِمَن يَشَاءُ، جسے چاہے ہدایت دے. وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے گمراہ کر دے. اور کیا چاہتا ہے اللہ؟ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، وہ جسے چاہے لڑکیاں دے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہے وہ، بولو بھائی، لڑکے عطا کرے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں آج کی بہو کو؟ اگر لڑکی ہو گئی تو یا تو وہ طلاق دے دیتا ہے آج کا شوہر، یا اگر وہ طلاق نہیں دیتا تو ساس طلاق دلوا دیتی ہے. یاد رکھو، عورت ایک کھیتی کی طرح ہے، زمین کی طرح ہے. زمین میں جو بیج ڈالو گے وہی اگے گا یا کچھ اور اگے گا؟ بھائی بولو بھائی زور سے. اگر زمین میں آپ گیہوں بو دو تو کیا جو اگیں گے یا چنے اگیں گے؟ بتاؤ. جو نہیں اگنے، چنے تو نہیں اگنے، اس میں کیا اگے گا؟ زور سے بول دو ایک دفعہ. گیہوں اگیں گے. چنے ڈالو گے زمین میں، بولو بھائی. تو عورت میں صاف کھل کے بات اس لیے بتا رہا ہوں، یہ ہمارے معاشرے کا بگاڑ ہے. اس پہ طلاقیں ہو رہی ہیں. آج کی وہ ساس جو کبھی بہو تھی وہ آج ساس بن کر کے ظالم اور ناگن بن چکی ہے. وہ یوں کہتی ہے کہ لڑکی اگر ہو گئی تو میں تجھے طلاق دلوا دوں گی، اگر اب کے لڑکی ہو گئی تو تجھے چھڑوا دوں گی، یا میں اپنے لڑکے کا دوسرا نکاح کروا دوں گی. تو مجھے بتاؤ، عورت ایک زمین ہے، اس میں بیج ڈالنے والا کون ہے؟ مرد ہے. تو اب بتاؤ مجھے کہ اگر ہم نے کسی زمین میں بونڈیا رکھا اور اسے کہیں کہ تو جا کر کے گیہوں بو دے، اور وہ جب بجائے گیہوں کے چنے بو دے، تو کس پہ غصہ کریں گے؟ بولو بھائی، غصہ کس پہ کریں گے؟ یہ تو بول بھی نہیں رہے. بونے والے پہ، کیونکہ اس نے گیہوں کے بجائے کیا بو دیے. تو غصہ بجائے عورت کے بہو پہ کس پہ ہونا چاہیے تھا؟
حالانکہ غصہ اس پہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، مرد پہ بھی. لیکن آج کی عورت اسی عورت کو یوں کہتی ہے کہ اگر اب کے لڑکی پیدا کر دی، اور اللہ کیا کہہ رہا، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، میں جسے چاہے لڑکیاں دوں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہے لڑکے دے دوں. اور پھر آگے فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے بانجھ رکھ دوں. بانجھ بھی کون رکھ سکتا ہے؟ بولو بھائی، اللہ ہی. کون رکھ سکتا ہے؟ اللہ ہی کا لفظ لگایا کرو، ورنہ اللہ تو قریش مکہ بھی کہتے تھے. وہ بھی کہتے تھے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی کہتے تھے. بلکہ یوں کہنا چاہیے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کیا کہیں گے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہ تو نہیں کہتے اے اللہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد چاہتے ہیں. بھی کا لفظ تو نہیں لگاتے. اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. قرآن میں اور نماز میں تو کھڑا ہو کر کے اور کھڑی ہو کر کے عورت یوں کہتی ہے کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتی ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتی ہوں. لیکن بعد میں پھر جو کہاں جاتے ہیں؟ کسی مولوی کے پاس جاتے ہیں، کسی پیر کے پاس جاتے ہیں اور کسی مزار پہ جا کر کے کہتے ہیں نہیں جی یہ بھی تو کچھ کر سکتے ہیں، یہ بھی تو اللہ والے ہیں. یاد رکھو قریش مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے. اگر وہ اللہ کو نہ مانتے تو بیت اللہ نہ بناتے، خانہ کعبہ کو بیت اللہ نہ کہتے، اللہ کا گھر. اللہ کے نبی کا نام اللہ کے نبی کے والد کا نام عبداللہ تھا، اللہ کا بندہ. وہ یہ نام نہ رکھتے اگر وہ اللہ کو نہ مانتے. سب سے بڑی مسجد، سب سے بڑا گھر اگر کسی نے بنایا تو قریش مکہ نے بنایا. گھر بنانے میں وہ اتنے اچھے تھے اور تقوی اتنا زبردست تھا ان کا. تقوی کی بات یہ تھی کہ جب بیت اللہ کی دیواریں بوسیدہ ہو گئی تو انہوں نے بیت اللہ کے لیے چندہ اکٹھا کیا. کیا کیا بھائی؟ جیسے آج مسجد مدرسوں کا چندہ ہوتا ہے نہیں، تو چندہ اکٹھا کیا. لیکن یہ اعلان کر دیا کہ اس میں صرف وہ چندہ ہو، وہ پیسہ ہو جو صرف حلال کی کمائی کا ہو. اتنے تقوی والے بھی تھے قریش مکہ. اور چندے میں تھوڑی سی کمی رہ گئی تو یوں نہیں کہا لاؤ تھوڑا سا اس کا مال لگا دو، بلکہ جگہ چھوڑ دی کہ اللہ کا گھر چھوٹا بنا دو لیکن اللہ کے گھر میں حرام کی کمائی نہیں لگانا. آج بھی وہ جگہ چھوٹی ہوئی ہے. حتیم کعبہ جسے کہتے ہیں، حتیم کی جو جگہ ہے وہ کس وجہ سے چھوٹی تھی کہ صرف حلال کی کمائی اتنی تھی کہ وہ اتنا ہی بن سکتا تھا. اتنے تقوی والے بھی تھے. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں وہ بھی کہتے تھے کہ ہاں اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، اسی کو پوجتے ہیں اور وہی ہم کو مارتا ہے، وہی ہم کو زندہ کرتا ہے. لیکن وہ کیا کہتے تھے کہ شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ جو بت رکھے ہوئے ہیں نا یہ ہماری اللہ کے ہاں سفارش کر دیں گے. کیا کر دیں گے بھائی؟ جیسے آج ہم نہیں کہتے کہ یہ جو پیر صاحب ہے نا یہ کیا ہے، ہمارے تو بس کی ہے نہیں اللہ تک جانا، ہمارے تو بس کی اللہ تک جانا ہے نہیں، کیونکہ وہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی ٹالتا نہیں. تو اس وجہ سے ہماری تو یہ پہنچوا دیں گے وہاں، یہ ہماری سفارش کر دیں گے. خدا کی قسم وہ بھی اللہ کو مانتے تھے. لیکن جب اللہ کے نبی نے یوں کہا لا الہ، کہ نہیں کوئی معبود سوائے الا اللہ،
مگر اللہ ہی، مگر اللہ ہی، یہاں سے بگاڑ پیدا ہوا تھا ان میں۔ کلمہ یوں بھی صحیح لگتا انہیں، اللہ واحد محمد رسول اللہ، کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو کچھ کوئی ہنگامہ نہیں تھا، کوئی جھگڑا نہ ہوتا، لیکن جب یوں کہہ دیا لا الہ، نہیں کوئی معبود سوائے، ہم تو صرف اس کا ترجمہ یوں ہی کرتے ہیں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، لیکن اس کے اندر بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ لا الہ، نہیں کوئی معبود، لا الہ، نہیں کوئی مسجود، لا الہ، نہیں کوئی حاجت روا، لا الہ، نہیں کوئی مشکل کشا، لا الہ، نہیں کوئی عزت دینے والا، لا الہ، نہیں کوئی ذلت دینے والا، لا الہ، نہیں کوئی نفع دینے والا، لا الہ، نہیں کوئی نقصان دینے والا، لا الہ، نہیں کوئی اولاد دینے والا، لا الہ، نہیں کوئی عزت ذلت دینے والا، الا اللہ، مگر بولو بھائی، مگر اللہ ہی، اللہ نہیں مگر اللہ ہی۔ بھی کے بیمار نہ بن جانا، جہاں بھی لگ گئی بگاڑ آ جائے گا۔ اگر کوئی کسی کی گھر والی یوں کہہ دے کہ مجھے آپ سے بھی محبت ہے، تو بھائی وہ گھر رہ جائے گا؟ بولو بھائی، رہ جائے گا کیا؟ اس سے کیا پتہ چلا؟ نہیں، کسی اور سے بھی ہے، تو سارا کا سارا گھر بگڑ جائے گا۔ جو منکوحہ ہوگی، نکاح میں آنے والی ہوگی، وہ یوں کہے گی مجھے آپ ہی سے محبت ہے، اور جو کوٹھے پہ رہنے والی ہوگی، غلط ہوگی، وہ جس سے بھی ملے گی وہ یوں ہی کہے گی مجھے آپ سے بھی محبت ہے، مجھے آپ سے بھی لگاؤ ہے، مجھے آپ سے بھی پیار ہے۔ کہے گی نہیں کہے گی؟ اس لیے جو موحد ہوگا، جو اللہ ہی کی عبادت کرے گا، جسے صرف یہ ہوگا کہ نہیں جو میری دکان چل رہی وہ اللہ چلا رہا، وہ پیر جی کے تعویذ نہیں چلا رہے، وہ پیر جی کے مولوی صاحب کے تعویذ نہیں چلا رہے، یا کسی کی دکان نہیں چلی تو وہ یوں نہیں کہنے کا کہ میرے کروا دیا پڑوسی نے۔ کیا کروا دیا؟ کروا دیا، مطلب کتنا بھدا لفظ۔ اور یہ اکثر عورتوں کا تو یہی رات دن کی باتیں یہی ہے کہ میری جٹھانی کروا کے لے کے آئی تھی، اب کے گھر گئی تھی، جب سے ہی جو ہے میرا شوہر بھی میری نہیں مان رہا، میری ساس میری نہیں مان رہی، اور میرا گھر والا تو ہے ہی نہیں میرے کہے میں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیا کہے؟ میری دیورانی کر کے آئی، میری جٹھانی نے کروا دیا، میری ننند نے کروایا، آپ کہو یہ میرا جو سسرا ہے یہ جا کسی مولوی کے پاس، یہ میری جو ساس ہے یہ کسی مولوی کے پاس جا اور یہ لاوے کروا کے، اور اس نے ہمارے میں بگاڑ پیدا کر رکھا۔ یہ کب آ رہی ہو ذہن میں؟ یہ اس وقت آ رہی ہے بات ذہن میں جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، جب ہم نے قرآن کو گھروں میں لٹکا دیا، جب ہم نے قرآن کو اپنی دکانوں میں سجا دیا، اور اسے نہ تو پڑھتے نہ اپنے بچوں کو سکھاتے۔ ارے بھلا ہو اور احسان مانو حضرت مولانا مفتی صاحب کا، مفتی شوقین مہربان قاسمی صاحب کا، کہ انہوں نے اپنے گاؤں سے چل کر کے پاوی آئے، پاوی سے دلی گئے، لیکن بھلا ہو ان کا اور احسان مانو کہ انہوں نے ان کو اللہ نے یہاں قبول کیا تھا، آپ کے اس گڑھ میں، آپ کے اس محلے میں، کہ انہوں نے آ کر کے آج ایک دیا جلایا ہے، اس دیوں کو روشن آپ کو کرنا ہے، ان کا کام تھا جلانا۔ اب وہاں بچوں کو کون پہنچاوے گا بھائی؟ بچوں کو کون پہنچاوے گا؟ آپ لوگ اپنی بچوں کو وہاں تک بھیجو گے تو آپ کے بچیوں کا عقیدہ درست ہوگا۔ وہ یوں نہیں کہنے کی کہ دیورانی نے کرا دیا، اسے پتا ہوگا کہ مجھے ساس کی خدمت کتنی کرنی ہے، سسر کی خدمت کتنی کرنی ہے، اور مجھے اپنے شوہر کی خدمت کتنی کرنی ہے، اور اگر میری ساس نے یوں کہہ دیا کہ یہ کام بھی تجھے کرنا ہے تو بجائے منہ بنانے کے، میں حضرت فاطمہ کی زندگی میں نے پڑھ رکھی ہے، حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر کی اتنی خدمت کی اور اپنے گھر کا اتنا کام کیا کہ مشکیزے کا نشان ان کی پیٹھ پر پڑ گیا۔
پانی ڈھوتے ڈھوتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، چکی چلاتے چلاتے، اور صحابیوں کا اگر واقعہ انہوں نے پڑھ لیا تو پھر وہ اگلے دن آ کے یوں نہیں کہنے کی میری ساس نے یوں کہا، میری ننند نے یوں کہا، میری جٹھانی یوں کہہ رہی تھی، بلکہ ان سارے تانوں پر پردہ ڈال کر کے اس پہ صبر کرے گی. ورنہ آج طلاق کے دوسرے دن تیسرے دن ہو رہی ہے، نکاح کے دوسرے دن تیسرے دن طلاق کی نوبت آ رہی ہے. اور اگر طلاق نہ ہو تو پھر 3 دن 4 5 سال تک مقدمے چلتے ہیں. اور مقدموں میں سب سے زیادہ پہل لڑکی کی ماں کرتی ہے، لڑکی کی ماں کر رہی ہے مقدمے میں سب سے زیادہ پہل. لڑکی کا گھر بگاڑ رہی ہے تو لڑکی کی ماں بگاڑتی ہے. اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے، اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم دیکھیں گے ہم نے کیسے بیچ دیا. میری بہنوں سنو اور میرے بھائیوں غور سے سنو. آقا مدنی ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کو لینے گئے کہ گھر لے کر کے آؤں، تو پتا چلا علی گھر پہ نہیں تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ وہ چاہتے لے کے جا سکتے تھے، لیکن یوں فرمایا اگر جب تک علی نہیں آئیں گے اس وقت تک میں تجھے نہیں لے جاؤں گا، کیونکہ میرا کام تھا تیرا نکاح کرنا، میں نے تیرا نکاح کر دیا، اب تیرا فیصلہ تیری موت تک تیرا شوہر کرے گا. آج جو ہے بیٹی کو بیاہ کر کے اس کے جینے مرنے کا، اس کے آنے اور لے جانے کا فیصلہ اس کی ماں کرتی ہے کہ جی ہم نے کہا بیچ دی اسے. کیا ہے ہم 2 رات کے بجائے 4 رات نہیں رکھ سکتے؟ یہاں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. لے کے آؤ جی یہیں، میری بیٹی کو ابھی لے کے آؤ. اس کا شوہر کہہ رہا نہیں میں نہیں لے کے آتا، اور وہ کہہ رہے نہیں لے کے آؤ. میرے بھائیوں آقا مدنی کی زندگی پڑھو، اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ، تو پھر تعویذوں کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑھنے کی. اور جب بیٹی کا گھر ماں بگاڑ دیتی ہے پھر یا تو مقدمے بازی شروع ہوتی ہے یا پھر وہ تعویذوں کے پیچھے چلتی ہے. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، آج ہمارے معاشرے کا بگاڑ ایک یہ بھی ہے کہ آج ہم نے شرک کرنا شروع کر دیا، یوں سمجھنا شروع کر دیا نہیں یہ نفع نقصان، یہ نقصان جو پہنچ رہا میرا پڑوسی کر رہا میرا نقصان. نقصان کا مالک کون ہے؟ نہیں بھائی وہ جو میں سبق سنانا چاہ رہا ہوں وہ سنو، اللہ ہی. کون ہے نقصان کا مالک؟ اللہ ہی. جب یہ ہی تمہارے دل میں بیٹھ جائے گا، پھر تھوڑی سی بیماری اگر بڑھ گئی تو تمہاری گھر والی یا تمہارا پڑوسی یوں کہے گا کچھ دکھا بھی لے، کبھی کسی نے کچھ کروائی دیا ہو، اتنی لمبی تو بیماری نہیں ہو کرتی. وہ حضرت ایوب کی بیماری کو بھول جاتا ہے کہ 14 سال بیمار رہے، 11 سال بیمار رہے، اس بیماری کو بھول گیا اور یوں کہتا ہے 1 مہینے کی بیماری میں یہ کسی نے کچھ کروا دیا، مجھے تو ایسا لگ رہا. اور اگر کوئی اللہ والا ہے یا جماعت میں لگا ہوا ہے یا عالموں کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کی گھر والی اسے اس طرح بہکاتی ہے کہ دیکھو جادو تو نبی پہ بھی ہوا، یہ دکھوائی لے، کیا نبی سے بڑھ کے ہو گیا تو؟ تو یہ الفاظ جب وہ سنتا ہے پھر اس کی دماغ میں بھی آئے کہ ہاں چل دکھائی لوں. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، عقیدہ خراب نہیں کرنا. جس کا عقیدہ درست اس کی نماز درست، جس کا عقیدہ درست اس کا روزہ درست، اس کا حج درست. یہ جو ہم نماز پڑھ کے یوں سمجھتے ہیں نا کہ ہم نمازی بن گئے، ہم اللہ والے بن گئے. نماز جو اللہ نے بھیجی وہ نبوت کے 11 سال کے بعد اللہ نے فرض فرمائی. یہ بڑی بڑی جو عبادتیں ہیں نا، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ کوئی 14 سال میں فرض ہوئی، کوئی 18 سال میں فرض ہوا، کوئی جو ہے 15 سال میں فرض ہوئی. یہ جو بڑی بڑی عبادتیں جسے ہم کر کے سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے تو ٹکٹ لے لیا جنت کا، یاد رکھو سب سے پہلا جو فرض ہے وہ ہے توحید. کیا ہے؟ کیونکہ جب اللہ کے نبی نے یوں کہا تھا نا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، تو جو چھٹ بڑ تھا نا، جو کچی اینٹیں تھی وہ ساری نکل لی تھی. یہی وجہ ہے کہ 13 سال کی مکی زندگی میں صرف 400 یا 500 سے بھی کم لوگ ایمان میں داخل ہوئے تھے. 500 سے بھی کم.
لیکن جب اینٹ پکی ہو گئی 13 سال میں اور لوگوں نے دیکھا کہ ہاں یہ ہے اصل اسلام، یہ ہے اصل توحید، تو پھر یہ ہوا اذا جاء نصر اللہ والفتح، پھر اللہ کی فتح اور اللہ کی نصرتیں پھر جوق در جوق آنے شروع ہو گئی۔ کب؟ جب ان کے عقیدے جو پکے ہو گئے۔ تو یاد رکھو عقیدے کی جو عبادت ہے وہ سب سے پہلے ہے۔ کریں گے انشاءاللہ عقیدے کو پکا؟ کیسے ہوگا پکا؟ آج ہی ایک تو جو گھروں میں جو قرآن کی آیتیں ہم نے لٹکا رکھی ہیں ان کو اتار کر کے ان کو دفنا دیں۔ جو تعویذیں لٹکا رکھے ہیں ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ ہی سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے۔ قرآن کو لٹکانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن کا جو سب سے بڑا عامل ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ نے اس پہ اتنا عمل کیا کہ قرآن نے کہا لا یغتب بعضکم بعضا، کہ کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو۔ تو آقا مدنی کے بارے میں آقا کا کوئی دشمن بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ کی 63 سالہ زندگی میں کبھی آپ نے کسی کی غیبت کی ہو۔ قرآن پہ عمل اسے کہتے ہیں۔ آج کوئی بڑے سے بڑا اللہ والا بچ رہا ہے، میں نہیں کہتا، اللہ ماشاءاللہ کوئی بچ رہا ہو، لیکن آقا مدنی کا دشمن بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ زندگی میں کبھی کسی کی غیبت کی ہو۔ قرآن نے کہا جھوٹ مت بولنا، آقا مدنی نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ قرآن نے کہا دھوکہ نہیں دینا، آقا مدنی نے کبھی زندگی میں کسی دشمن کو بھی دھوکہ نہیں دیا۔ بھائی کتنے دیر بولنا؟ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمارے گھروں میں جو دین آوے گا وہ قرآن کو سمجھنے سے آوے گا، وہ نماز کو سمجھنے سے آوے گا۔ ہم نے پوری زندگی نماز پڑھتے پڑھتے گزار دی، لیکن یوں نہیں پتا کہ نماز میں کیا کہا جاتا ہے۔ 2 یہودی آئے، انہوں نے کہا نماز ہو رہی تھی تو نماز ہی پڑھ کے نکل رہے تھے۔ انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے تھے؟ کہ جی نماز پڑھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، اللہ سے مانگ رہے تھے۔ کہ یہ جو کھڑے ہو کے جو پڑھ رہے تھے یہ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہ جو قرآن پڑھ رہے تھے اس میں کیا کہا گیا؟ کہ جی کچھ پتہ نہیں۔ اور جی جھک رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ کہ جی یہ کہہ رہے تھے سبحان ربی العظیم، کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جی اس کا بھی نہیں پتا۔ اور جو سجدے میں جا رہے تھے وہاں کیا کہہ رہے تھے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جی اس کا بھی نہیں پتا۔ تو انہوں نے پتا کیا کہا؟ کہ جس قوم کو یہ نہ پتا ہو کہ وہ اپنے رب سے کیا کہہ رہی ہے، وہ قوم قیامت تک سرسبز و شاداب نہیں ہو سکتی۔ اب ہمیں پوری زندگی ہو گئی سجدے کرتے کرتے، رکوع کرتے کرتے، یہ نہیں پتا کہ رکوع میں کیا کہا جا۔ پتا کب چلے گا؟ جب مفتی شوقین کے پاس اپنے بچوں کو بھیجو گے، جب تعلیم بالغان کی ایک جو جوان طبقہ ہے یا بوڑھے آدمی ہیں، مغرب کے بعد ان سے جا کر کے کہو کہ جی ہمیں پڑھایا کرو، تب پتہ چلے گا کہ سبحان ربی العظیم اس کا کیا مطلب ہے۔ پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار بزرگ کی، اس کا یہ مطلب ہے۔ پھر امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ پھر مقتدی کہتا ہے ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب ہم تیری تعریف کرتے ہیں۔ ہے نہیں کتنا اچھا مکالمہ؟ ارے مکالمہ ہے نہیں تو یہ جبھی تو نماز میں جان پیدا ہوگی جب پتا ہوگا، کم سے کم رکوع کی تسبیح کا پتا ہو، سجدے کی تسبیح کا پتا ہو۔ اگر یہ نہیں پتا ہوگا تو ہم اپنے بچوں کی نماز بھی صحیح نہیں کرا سکتے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو مفتی شوقین کے مدرسے میں نہیں بھیجیں گے تو آپ کل کو جب آپ مر جائیں گے تو آپ کی جیب میں جو پیسے ہوں گے نا، سب سے پہلے وہ اولاد اسے ٹٹولے گی، یہ کیا لے رہا، کیا اس کے سڈھے میں لگو رکھا اس نے۔ اور اگر ہاتھ میں انگوٹھی ہوگی سونے کی، میں کہتا ہوں وہ کاٹ دے گا تمہاری انگلی کہ کبھی دوسرا بھائی نہ آ جائے، یا میری ننند نہ دیکھ لے، یا میری جٹھانی کو پتہ نہ چل جائے، جلدی سے انگوٹھی کاٹ لے۔ تو یہ مال آپ رکھوالی میں بیٹھے اپنے مال کی، آپ رکھوالی ہو، مر کے دیکھ
تب پتا چلے گا یہ مال کس کس کا ہے، کون کون لڑے گا۔ ایک دفعہ مر کے دیکھ، تب پتا چلے گا کہ جو تمہارا بینک بیلنس ہے اس میں آپ جو رکھوالی بیٹھے تھے وہ تو کسی اور کا تھا۔ جو آپ یہ واسکٹ پہن رہے، یہ آپ جو اچھے اچھے کپڑے پہن رہے، یہ کوئی نکالنے کا نہیں ہے، یہ سب جو ہے کیا کر دیں گے، کینچی سے پھاڑ دیں گے۔ کیا کر دیں گے بھائی؟ اور اگر کسی نے نکال بھی دیے تو کوئی آپ کے کپڑے پہننے کا بھی نہیں۔ یہ ہے ہماری حقیقت۔ مر کے دیکھ، آج کی عورت جو یوں کہتی ہے میرے حسن کے چرچے ہیں، میں سب سے اچھی لگتی ہوں اور میرے دبدبے ہیں، وہ مر کے دیکھ کہ مکھیاں بن بنا جائیں گی، کپڑے کاٹ دیے جائیں گے، اور کوئی یوں نہیں کہے گا کہ ابا جی کو نہلاؤ، یوں کہے گا جنازے کو نہلاؤ۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ بھیجے کسی کو ہاسپٹل میں، تو کوئی یوں نہیں کہے گا کہ ابا کو دے دو، یوں کہے گا ڈیڈ باڈی کب ملے گی جی؟ کیا کہیں گے؟ ارے بولو بھائی، کیا کہیں گے؟ ڈیڈ باڈی کب ملے گی؟ ڈیڈ ہو جاتا ہے وہ۔ اور اگر اس کے مرنے میں باپ کے تھوڑی سی دیر ہو جائے تو یوں کہیں گے یار جلدی دفنا دو، بھوک لگ رہی۔ کون کہے گا؟ لڑکا، اس کی اولاد۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، اس کے بچے کہہ رہے ہیں، اس کی بیوی کہہ رہی ہے بوٹی بوٹی دینا۔ یہ سننے میں آ چکا ہے۔ یہ ہے آپ کی حقیقت۔ مر کے دیکھ، جس مال کے آپ رکھوالی ہو، آج اس مال کا کوئی اور مالک ہوگا۔ کم سے کم ایسے بچے چھوڑ کے جاؤ کہ وہ بچے آپ کے مرنے کے بعد کیا کر لے بھائی؟ ایک سورہ فاتحہ تو پڑھ دے۔ کیا پڑھ دے بھائی؟ باپ کے مرنے پہ سورہ فاتحہ تو پڑھ دے۔ اور آج کا نوجوان اتنا دھوکے باز ہے کہ مرنے کے باپ کے اور ماں کے مرنے کے بعد بھی ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ گونگا بورا کھڑا ہو جاتا ہے ایسے نیت باندھ کے، مرتے وقت باپ کو دعا بھی نہیں دے سکتا۔ آج کا لڑکا، آج کا بیٹا ایسا بن چکا ہے۔ نشیڑی، جواری اور سٹیلچی، یہ سب ہمارے بچوں کے اندر آ گئی ہیں۔ کب؟ جب ہم نے اپنے بچوں کے اندر سے قرآن کو نکال دیا۔ آج سب سے زیادہ جو نشہ ہے وہ ہمارے بچوں کے اندر ہے۔ آج سب سے زیادہ جو شراب پی رہے ہیں وہ ہمارے نوجوان پی رہے ہیں۔ وجہ اس کی کہ ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھا کہ جی ہم تو صبح نکل جاتے ہیں اور شام کو آ کے گھستے ہیں، ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ۔ یاد رکھیے، اپنے بچوں کو اس مدرسے میں انشاءاللہ بھیجیں گے انشاءاللہ، اپنی بچوں کو بھیجیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس مدرسے کو چلانے کے لیے آپ لوگوں کے تعاون کی بھی ضرورت پڑے گی۔ یہ کوئی مفتی شوقین صاحب یہ نہیں کہ اب تک تو گھر سے لگا دیا، آگے بھی یہی لگاتے رہیں گے۔ آپ یہ کہا کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو دھوتا ہے، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو دھوتا ہے۔ یاد رکھو، کل اگر ہمارے پاس ہمارے بچے اگر دیندار نہ بنے، ہمارا بھتیجا دیندار نہ بنا اور ہم اس سے محروم ہیں، تو کم سے کم اتنا تو کر لو کہ اتنا پیسہ ہم مدرسے میں لگا دیں تاکہ اس مدرسے میں جو بچہ پڑھنے والا ہو وہ بچہ ہماری شفاعت کا ذریعہ بن جائے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ مال کس کا دیا ہوا ہے؟ ہم سب اس کے رکھوالی ہیں۔ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا ہے۔ یہ جان کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو پھر بتاؤ کون کون تیار ہے کہ ہم جو ہے مدرسے میں اتنے پیسے لکھوائیں گے، ہم اتنے پیسے دیں گے؟ بتاؤ، جب اگر اللہ کا ہے تو بتاؤ کون کون تیار ہیں؟ سب سے پہلے وہ اٹھ جائیں کہ جس کے کھاتے میں بعد میں جو دے گا وہ انشاءاللہ سب اس کے کھاتے میں لکھا جاوے گا، اور اپنی جتنی آپ کی استطاعت ہے وہ سب لکھوا دے بھائی۔ بتاؤ بھائی، بتاؤ، ہمت کر لو بھائی، انشاءاللہ آپ کا پیسہ رائے گا نہیں جانے کا انشاءاللہ۔ لو جی لکھو، یہ 100 روپے دیے بھائی۔ کیا نام آپ کا؟ محمد ایوب۔ بھائی
بھائی حصہ لیں اچھی طرح، اور اگر نہیں ہے تو لکھوا دو، یہ نہیں کہ ابھی لے کے آئے ہو وہی دے دو، وہ بھی دے دو لیکن لکھوا بھی دو۔ انشاءاللہ یہ آج بنیاد رکھی گئی، بنیاد ہے یہ مدرسہ، جب تک یہ مدرسہ قائم رہے گا انشاءاللہ تا قیامت، تب تک آپ کے کھاتے میں انشاءاللہ نیکیاں بڑھتی رہے گی، مرنے کے بعد آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ لو جی بتاؤ بھائی، لکھواؤ کہ جی میں اتنے کٹے 500 روپے 5000، یہ کیا نام ہے آپ کا؟